بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری کلاس ہے ہماری اس تفسیر کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم سننا چاہتے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لیں کہ گزشتہ دو کلاسز میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے، لفظ قرآن کا معنی کیا ہے، اور قرآن مجید پہ ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، اور یہ قرآن معجز ہے۔ اور پھر ہم نے اس قرآن مجید کے بارے میں معلومات جانی، اس کی آیات، اس کی صورتیں، اور اس کے آگے جو ہے وہ اس کے سپارے اور باقی تمام معلومات جاننے کے بعد آج ہم باقاعدہ شروع کر رہے ہیں سورت الفاتحہ سے۔ قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے، قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے سورت الفاتحہ۔ اور قرآن مجید میں یہ جو پہلے نمبر پہ یہ سورت آتی ہے جس کو سورت الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس سورت کے نام فاتحہ کے علاوہ اور بھی اس کے نام ہیں۔ اس فاتحہ کے علاوہ اس سورت کے اور بھی نام ہیں جو کہ فاتحہ کے علاوہ اسے جانا جاتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید میں سبع المثانی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے کہ اس سورت کا نام سبع المثانی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی اس کا نام سبع المثانی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سبع المثانی عطا فرمائے ہیں۔ سبع المثانی کا مطلب یہ ہے کہ 7 ایسی آیات جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک بہت بڑی فضیلت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، خاص طور پہ نماز میں، تو اللہ رب العزت بندے کی ہر ایک آیت کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندے کی اس ہر ایک آیت کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف فرمائی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔
اس حدیث سے جو سمجھانا مقصد ہے کہ پورے قرآن مجید میں سے یہ واحد صورت ہے کہ جس سے انسان جب اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک آیت کا بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شاید ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے جس طرح دینا چاہیے۔ کاش کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے اور آپ کے الفاظ کا میرا اور رب ہمیں جواب دے رہا ہے، تو کتنا بڑا مقام آئے گا کہ میں اپنے رب سے بول رہا ہوں اور میرا رب مجھے اس کا فوری جواب دے رہا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ واحد صورت ہے کہ ہر ایک آیت کا جواب اسے دیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح المسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقہ، ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک آواز سنی۔ فرفع رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا باب من السماء، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، فرمایا کہ یہ آج ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے۔ فنزل منہ ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے، اور نازل ہونے کے بعد فرمایا ھذا ملک نزل الی الارض، یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پہ نازل ہوا ہے، لم ینزل قط الا اليوم، یہ کبھی نازل نہیں ہوا، آج کے دن ہی نازل ہو رہا ہے۔ فسلم، اور اس فرشتے نے آ کے سلام کیا، وقال، اور آ کے فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نور آپ کو دیے جاتے ہیں، دو نورانی چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ کو خوشخبری ہے ان کی، مبارک ہو ان کی، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ دو چیزیں نہیں ملی ہیں۔ فرمایا نمبر 1 فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا ایک سورت الفاتحہ ہے اور دوسری ہے سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں، لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہما، آپ ایک حرف کی بھی ان میں سے تلاوت کریں گے تو جو کچھ ان کے اندر ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، جو کچھ ان صورتوں کے اندر موجود ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، جو ان صورتوں میں ہے مانگا جائے گا، اور یہ روایت بھی مسلم میں موجود ہے۔ تیسری ایک حدیث ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ فرمایا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا وانہا 7 من المثانی والقرآن العظیم، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور خود اس قرآن میں ایسی کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی ہے، اور یہ صورت 7 من المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ سورت الفاتحہ جس کی عظمت اور جس کی بہت بڑا مقام ہے، آج ہم اس سورت کو شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ یہ صورتوں کے نام آیا توقیفی ہیں یا اجتہادی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں، اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے
اور اجتہاد کر کے صورتوں کے نام رکھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام اجتہادی نہیں ہیں بلکہ توقیفی ہیں۔ ہر صورت کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بتاتے تھے، اور جن جن صورتوں کے جو نام بتائے جاتے تھے وہی صورتوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رکھے گئے، جو کہ آج تک چل رہے ہیں۔ یہ صورتوں کے نام جو ہیں، کبھی کبھی تو صورت کے اندر کوئی لفظ ہوتا ہے، اس سے صورتوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ کوئی لفظ گزرا ہوتا ہے جس سے صورتوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی صورت جو ہے وہ جس شخصیت کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اس شخصیت کی بنیاد پہ صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ صورت یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں موجود ہے، اور اس سے اس صورت کا نام صورت یوسف ہے۔ کبھی کبھی صورت کے پہلے لفظ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے صورت یاسین ہے، صورت صاد ہے۔ اور کبھی کبھی صورت کا جو وہ مضمون ہے، جو اس کا ٹاپک ہے، اس کو سامنے رکھ کے صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ صورت اخلاص ہے، صورت اخلاص۔ اور یہ صورت الفاتحہ اس سے افتتاح ہے، ابتدا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں جو صورت فاتحہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کی جگہ شروع میں ہے، لیکن وہ شروع، نوٹ کریں اس بات کو، لیکن وہ شروع بقرہ سے لازم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو چھوٹی صورتوں سے حفظ کرواتے ہیں، پہلے صورت ناس، پھر صورت فلق، پھر صورت اخلاص، لیکن صورت ناس سے بھی پہلے صورت فاتحہ حفظ کرائی جاتی ہے۔ اگر کسی نے قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے کہ درمیان سے کہیں سے صورت کہف سے شروع کرنا چاہتا ہے تو پہلے نمبر پہ صورت فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اگر کسی نے صورت النبأ اور 30ویں سپارے کے شروع سے کرنا ہے تو تب بھی پہلے صورت فاتحہ حفظ کی جاتی ہے۔ تو صورت الفاتحہ قرآن مجید کا افتتاح اور ابتدا ہے، چاہے آپ بقرہ سے شروع کریں، چاہے ناس سے شروع کریں، چاہے نبأ سے شروع کریں، چاہے نحل یا کہف سے شروع کریں، جس صورت سے بھی قرآن مجید کو سیکھنا یا پڑھنا ایز اے تلاوت کے انسان شروع کرتا ہے تو پہلے نمبر پہ صورت فاتحہ ہی آتی ہے۔ سورت الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، اور ہر قرآن مجید کو کہیں سے بھی شروع کرنا ہو تو نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کو کہیں سے بھی شروع کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النحل میں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو، کہیں سے بھی کرو، تو شروع میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کو، تو سب سے پہلے آتا ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کو تعوذ بولا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اب یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، تعوذ ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کرنے سے پہلے لازم اور ضروری ہے۔ تو کیا بسم اللہ بھی ضروری ہے؟ کیا بسم اللہ بھی ضروری ہے؟ نوٹ کر لیں، ہاں، اگر سورت کے شروع سے شروع کرنا ہے تو بسم اللہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر سورت کے درمیان سے شروع کرنا چاہتے ہیں، مثلا آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اب ہم سورت بقرہ کے درمیان سے اس کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ اعوذ باللہ تو پڑھنا ضروری ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پڑھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے۔
اب انسان اگر صورتیں پڑھتا پڑھتا درمیان میں صورتیں آ جاتی ہیں تو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. شروع تلاوت میں اعوذ باللہ ضروری ہے، درمیان میں ہر صورت سے پہلے تلاوت میں اعوذ باللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے، شروع تلاوت میں ضروری ہے. اور بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں ہے، درمیان میں ضروری نہیں ہے. یعنی بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں ہے اور صورت کے درمیان سے شروع کرنا ہو تو بسم اللہ ضروری نہیں ہے. لیکن اعوذ باللہ یہ ہر صورت یعنی جب بھی تلاوت شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے. اب یہ جو اعوذ باللہ ہے اس کا ایک نام ہے عربی میں، اور وہ عربی ایک زبان ایسی ہے کہ پورے جملے کو بھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ پڑھ لو، اب جب ہم کہتے ہیں نا کلمہ پڑھو تو کلمہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا کلمہ پڑھو تو کلمہ لفظ ہے، ایک دوسرے جملے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو الفاظ ہیں ان کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے کلمہ. ٹھیک ہے، کلمہ کلمہ ہے، ہم نے نام رکھ لیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. اسی طرح جو لفظ اعوذ باللہ ہے اس کا نام ہے عربی میں تعوذ. کیا نام ہے اس کا؟ اگر میں اس کو یہاں پہ لکھ دوں تو اس کا نام ہے تعوذ، تا عین وا اور ذال. تعوذ جو ہے یہ بولا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو. یا اس کا دوسرا بھی ایک نام ہے اور اس کو کہا جاتا ہے استعاذہ. استعاذہ، تعوذ بھی اس کو بول سکتے ہیں اور استعاذہ بھی اس کو بول سکتے ہیں. تعوذ یا استعاذہ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا اور کہنا. اب یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس اعوذ باللہ میں اگر آپ غور کریں تو 1 2 3 4 5 یا 6 کلمات موجود ہیں. پہلا کلمہ ہے اعوذ. اعوذ یہ ایک کلمہ ہے. دوسرا کلمہ ہے با، ایک الگ مستقل کلمہ رکھتا ہے. اور تیسرا اس میں کلمہ ہے لفظ اللہ. اور چوتھا اس میں کلمہ ہے الشیطان. اور یہ کتنے 4 ہو گئے. اور 5واں اس میں معذرت من، شیطان سے پہلے من، اور آگے جو ہے وہ شیطان کے بعد الرجیم. یہ جو کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان میں سے ہر ایک کا ایک معنی ہے. یہ جو اعوذ ہے عین واو اور ذال جو استعاذہ سے نکلا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں لیتا ہوں. گویا کہ جب انسان کہتا ہے اعوذ باللہ تو انسان یہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے وہ مانگ رہا ہوں. باللہ یہ جو با ہے عربی زبان میں، اس کو کہا جاتا ہے با حرف جر، اور اس کا مقصد ہوتا ہے استعانت. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ استعانت. استعانت کا مطلب یہ ہے کہ مدد لینا، ہیلپ لینا. جب انسان نے کہہ دیا اعوذ باللہ تو مطلب یہ بن گیا میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں آتا ہوں. اب وہ کس چیز سے پناہ لی جا رہی ہے؟ کون سا خطرہ ہے جس خطرے سے انسان نے پناہ لینی ہے؟ وہ خطرہ کون سا ہے؟ وہ کون سی پرابلم ہے جس سے انسان نے پناہ لینی ہے؟ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ خطرہ جو ہے وہ ہے الشیطان، اور اس شیطان کی صفت ہے الرجیم.
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ایک ایسی چیز سے بچتے ہوئے جس کا نام شیطان ہے اور جس کی صفت جو ہے وہ رجیم ہے. میں رجیم صفت والے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ مانگ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت شاید ہمیں پتہ نہ ہو کہ پناہ مانگنا، حفاظت کیا مطلب ہے. جب انسان اپنے آپ کو سیف سائڈ کرتا ہے نا، تو بچے باہر اگر انہیں کوئی پکڑنے کے لیے آتا ہے نا، پکڑنے کے لیے، تو دوڑ کر گھر میں آ کے چھپ جائیں گے. تو وہ باہر کے کسی انسان سے چھپ کر گھر میں آ کے حفاظت لے لینا، یہ ہے پناہ لینا. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے تو اللہ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگی جا رہی کہ اے اللہ تو ہے جو مجھے اس شیطان مردود سے بچا سکتا ہے. لفظ اللہ پہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. من کا معنی ہے عربی زبان میں حرف جر ہے، اور اس کے بہت سارے معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی ہے فلاں چیز میں سے، فلاں چیز کی طرف سے، فلاں سائڈ سے، اس جگہ سے ابتدا کرنا. ابتدا کے معنی ہیں، تبعیض کے معنی ہیں، بیان کے معنی میں ہیں، اور یہاں پر یہ بیان کے معنی میں، یعنی جو میری پناہ ہے وہ اس شیطان سے ہے. اور شیطان ایک لفظ شیطان جو ہے، لفظ یہ شیطان جو لفظ ہے، میں اس پہ ذرا بات کر رہا ہوں کہ یہ جو شیطان کا لفظ ہے اور اس کے بعد اس کی صفت رجیم ہے، یہ اس کا شیطان کا ایک صفاتی نام ہے. صفاتی نام کا کیا مطلب ہے کہ یہ اصل نام ہے اس کا، جو بڑا شیطان ہے اس کا اصل نام ہے ابلیس. ابلیس اس کا پرسنل نیم ہے، ابلیس یہ اس کا پرسنل ذاتی نام ہے. اور یہ وہ جن ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ ابلیس. جنات میں سے ایک جن ایک مخلوق ہیں جیسے کہ انسان ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ جن انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں. تو وہ جو جن مخلوق ہیں ان میں سے ایک بڑا جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس نے نہیں کیا تھا. تو وہ ابلیس جو ہے وہ شیطان بن گیا. شیطان جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عربی میں، دو طرح سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین تا، شاتا، شین تا اور نون. شاطانہ، شین تا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ ایک رائے ہے. اور شاطانہ کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا یعنی شاطانہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا حد سے گزرنا، کسی چیز کا جو ہے وہ حد سے گزر جانا. یہ ہے اس کا شاطانہ، اور اس سے گزرا ہوا لفظ بن گیا شیطان، یعنی بہت زیادہ حد سے گزرنے والا. مبالغہ کا صیغہ، جیسے رحمت سے نکلا ہوا رحمان ہے تو شاطانہ سے نکلا ہوا یہ جو ہے شیطان ہے. دوسرا اس کا روٹ ورڈ بنایا جاتا ہے اور وہ روٹ بنایا جاتا ہے شاطا، یعنی یہ جو یا ہے یہ الف سے بدلی ہوئی ہے تو اصل ہے شین یا اور تا. نون جو ہے وہ مبالغہ کے لیے ہے اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے شاطا. اس کا معنی بھی حد سے گزرنے والا ہے اور اس کا معنی بھی حد سے گزرنے والا ہے. اب اس شیطان کو یہاں پہ نوٹ کریں ایک بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں سکھایا گیا ہے، اعوذ باللہ من ابلیس الرجیم نہیں سکھایا گیا. کیا وجہ ہے کہ تعوذ میں جو سکھایا گیا ہے وہ ہمیں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ اعوذ باللہ من ابلیس الرجیم، یعنی اس کا اوریجنل نام نہیں لایا گیا
بلکہ اس کی صفت والا نام لایا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، نوٹ کریں اس بات کو، کہ ابلیس بھی شیطان ہے، لیکن شیطان ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جس میں انسان بھی آتے ہیں، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات بھی شیطان ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہے یا پتہ ہے کہ سورت قرآن مجید کی آخری سورت الناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس کہ اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے خناس سے، شیطان سے، اور وہ خناس جو ہے اور وہ شیطان جو ہے من الجنة والناس، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو نوٹ کر لے، جب ہم بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ابلیس یا جن شیطان سے پناہ مانگ رہے، نہیں، بلکہ ان انسانوں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں جو انسانی شکل میں آ کے ہمارے لیے شیطان بنتے ہیں. یہاں پہ اس کا نام نہیں آیا بلکہ یہاں پہ اس کی صفت کا ذکر ہے، اس لیے کہ صفاتی نام میں جو بھی آتے ہوں گے اے اللہ ہمیں ان سے پناہ عطا فرما اور ہمیں ان سے بچا لے. پھر اس کے بعد اس کی صفت کا ذکر ہے الشیطان الرجیم. یہ جو رجیم ہے اس کا روٹ ورڈ نکلا ہوا ہے، یعنی عربی زبان میں ہر لفظ کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جس سے لفظ نکلتا ہے، اور رجیم نکلا ہوا ہے را، جیم اور میم سے. رجم، ویسے رجم کا معنی ہے پتھر مارنا یا پتھراؤ کرنا، یہ رجم بنتا ہے. لیکن کسی چیز کو پتھر مار مار کے نکال دینا، ختم کر دینا، اس کو بولا جاتا ہے رجم. تو شیطان کو اللہ کی رحمت سے جو دور کر دیا گیا تھا اور وہ اس کو دھدکار دیا گیا تھا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ نے فرمایا تھا جاؤ اس جو آسمانوں سے نکل جاؤ، تم رجیم ہو، مردود ہو، تمہیں نکال دیا گیا ہے اپنی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو صفت سکھائی گئی وہ مردود یعنی رحمت سے دور ہوا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے تو الفاظ سکھائے گئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ اور حفاظت مانگتا ہوں شیطان مردود سے. گویا کہ نوٹ کریں اس بات کو، اگر ایک معنویت لے کے آئے اپنے اندر تو اگلی آیات میں رحمت آ رہی ہے. رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رحمان اور رحیم، پھر سورۃ فاتحہ میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی رحمان اور رحیم آ رہا ہے. تو رحمت سے جو دور کرنے والی چیز تھی وہ رجیم تھی. تو سب سے پہلے ہمیشہ اس دنیا میں ہر چیز کی دو سائڈیں ہیں، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو. تو سب سے پہلے اس جو نیگیٹو چیز ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، پھر پازیٹو چیز کو لایا جاتا ہے. سب سے منفی چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے، پھر مثبت چیزیں لائی جاتی ہیں. برائی کو ختم کر کے پھر اچھائی کو لایا جاتا ہے. تو چونکہ آگے رحمت پہ جانا ہے تو صفتیں جو رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے اس کو پہلے سے کہہ دیا اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مانگا گئے، پناہ مانگی گئی، اور یہ مانگنا فرض ہے، لازم ہے اور ضروری ہے. اور اس کے بعد آگے سورت کے شروع کرنے سے پہلے سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی آیت ہے کہ سب سے پہلے اس آیت کے بارے میں جاننا ہے کہ آیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ ہے کہ یہ الگ سے ایک آیت ہے؟ یاد رکھ لیں کہ مفسرین کی دو رائے موجود ہیں، مفسرین کی دو رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، سورت فاتحہ کا یہ جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، بلکہ مستقل آیت ہے پورے قرآن مجید میں، جو دو صورتوں میں الگ الگ کرنے کے لیے آئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت الفاتحہ کی صفت بیان کرتے ہوئے سورت نحل میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سبعًا من المثانی، جب اس کو سبعًا من المثانی بولا گیا تو سبعًا کا معنی ہے 7۔ اب یہ جو 7 ہیں یہ کیسے پورے ہوں گے؟ یہ 7 کیسے پورے ہوں گے؟ جب آیتوں کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ اس کو جو ہے وہ میں ذرا تھوڑا سا پیچھے کر دوں، شاید یہاں سے تھوڑے سی ٹیکس، ہاں، اور آگے چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے چھٹی آیت بن جائے گی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر تو 6 آیتیں بنتی ہیں، اور قرآن مجید میں اس کو 7 کہا گیا ہے، تو 7 کیسے بن گئی؟ اب اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سورت فاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ، دوسری آیت ہے الحمدللہ، تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم، یہ جو ہے وہ تیسری آیت ہے، اور مالک یوم الدین جو ہے یہ چوتھی آیت ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یہ ہے 5ویں آیت، اور اہدنا الصراط المستقیم 6ٹھی آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت جو ہے وہ 7ویں آیت ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے ہے کہ نہیں یہ آیتیں ویسے ہی ہیں جیسے کہ یعنی سورت یعنی اس طرح کر کے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے، مالک یوم الدین تیسری ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں ہے، اور آخری آیت جو ہے یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم یہ ہے 6ٹھی آیت، اور غیر المغضوب علیہم جو ہے یہ ہے 7ویں آیت۔ تو 7 آیتیں اس طرح کر کے بنتی ہیں، 7 آیتیں اس طرح کر کے بنتی ہیں کہ اس کو صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت بنائی جائے، اور غیر المغضوب علیہم دوسری آیت بنائی جائے، اس طرح کر کے 7 آیتیں بنتی ہیں، یا پھر ویسے ہی ہے کہ جیسے یعنی یا پھر ویسے ہی ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ پہلی آیت ہے، اور باقی 6 آیتیں ہیں۔ اب ان 2 آراء میں سے، ان 2 باتوں میں سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بسم اللہ بھی قرآن ہے، بسم اللہ بھی قرآن ہے۔ اب یہ 2 رائے میں سے زیادہ قوی رائے کیا ہے؟ واللہ اعلم، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ صحیح بات واللہ اعلم یہ لگتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور اگر آپ اس کو غور بھی کریں
تو جو اس فاتحہ میں مانگا گیا ہے اس کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہے، اور پھر انسان جا کے اللہ سے مانگتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اب ذرا اس کو جانیے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے اندر پہلا کلمہ با الگ ہے، اس کے بعد دوسرا کلمہ جو ہے وہ اسم ہے، ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کا الف جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے، وگرنہ بھی اسم یہ دونوں جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا لفظ ہے اللہ، اور اس کا چوتھا لفظ ہے الرحمن، اور اس کا پانچواں لفظ ہے الرحیم۔ الرحیم با ایک حرف یعنی کلمہ ہے اور اسم ایک کلمہ ہے، لفظ اللہ اور الرحمن اور الرحیم۔ اس میں اگر با کو دیکھا جائے، یہاں پر بھی با حرف جر ہی ہے، اور یہاں پہ یہ جو حرف جر ہے یہ بھی استعانت اور مدد کے لیے ہے، استعانت اور مدد کے لیے۔ اور اس با کا مطلب یہ ہے، اس با سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ با حرف جر جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یعنی پیچھے کہا نا اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے پیچھے کہا ہے اللہ اکبر، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیچھے کہا ہے، تو اس میں بھی با موجود ہے، لیکن با سے پہلے اعوذو ہے، با سے پہلے اعوذو ہے اور پھر با آ رہی ہے۔ ہاں اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن اس بسم اللہ میں با موجود ہے اور پہلے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر انسان نے اللہ کی مدد جو ہے وہ اس پناہ کی ایک دعا ہے، یہاں پر بے شمار چیزوں کے شروع میں بسم اللہ ہونی ہے۔ تو گویا کہ انسان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ کام جو ہے وہ پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ گویا کہ انسان کہہ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں، میں کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، میں پینا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، میں چلنا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، میں بیٹھنا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو با اس سے پہلے انسان نے جو بھی کام انجام دینا ہے وہ والا کام عربی زبان میں اس کا لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ جب ہم سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پڑھنا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور اللہ کے نام سے پڑھنے کا شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی برکت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مدد اور استعانت سے میں یہ شروع کر رہا ہوں۔ تو با حرف جر، اب اس سے پہلے اس کا کوئی بھی ایک ورب ہے، اور وہ ورب کیا ہے کہ جو انسان نے جو بھی ایکشن کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، وہ کام، وہ ایکٹ، وہ چیز جو ہے وہ اس پر بسم اللہ پڑھنا ہے۔ وہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا سب کچھ بسم اللہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدد اللہ سے مانگی جائے گی یا اللہ کے نام سے؟ مدد اللہ سے مانگی جائے گی یا اللہ کے نام سے؟ جب اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو لفظ اسم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ ہاں مدد تو مانگنی ہے اللہ کی ذات سے، تو لفظ اسم کیا چیز، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے اس لفظ کا؟ اللہ اکبر، اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ لفظ اسم کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا علاقہ ہے؟ مدد اللہ سے مانگنی ہے باللہ، تو اسم درمیان میں کیوں لایا گیا؟ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان کے بہت سارے اسلوب اور انداز ہیں۔ یہ با
لفظ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس کا معنی بنتا ہوتا ہے باللہ. اگر اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے باللہ، با کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے باللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم. اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم. یہ با، یہ اسی طرح واللہ، اسی طرح تاللہ، ان تمام کا معنی ہے اللہ کی قسم. یہ با، یہ واو، یہ تا، یہ سارے کے سارے اللہ کے ساتھ قسم اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں. اب اس با کو جو بسم اللہ کی با ہے، اس کو اگر اللہ کے ساتھ ملایا جاتا تو اللہ کی قسم کا معنی آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے قسم نہیں مقصد لینا ہے، اللہ سے مدد لینا ہے، تو بسم اللہ درمیان میں یہ لفظ اسم آ کے فرق کرتا ہے کہ یہ با استعانت کی ہے، یہ با قسم کی نہیں ہے. بسم اللہ ہے، باللہ ہی نہیں ہے. اللہ سے قسم نہیں مانگی دی جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے قسم نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد لی جا رہی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جب مدد اللہ سے لی جا رہی ہے تو پھر اسم کی حیثیت کیا ہے؟ اسم کی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ وہو السمیع البصیر، لیکن اس کی صفات ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. ان اسماء حسنہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا اسماء حسنہ سے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تسبیح کے لیے الفاظ بولے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم الف سین میم، سبح اسم ربک الاعلی، کہ میں اس اللہ کے نام کی تسبیح کر رہا ہوں، پاکی بیان کر رہا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض ڈائریکٹ بھی ہے، سبح للہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اور سبح اسم ربک الاعلی بھی ہے کہ اللہ کے نام کی. اب یہاں پر عربوں کے اندر ایک بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اسم اور مسمى اور تسمیہ، اسم اور مسمى اور تسمیہ، یعنی اسم اور مسمى دونوں ایک ہیں یا اسم اور مسمى دونوں الگ الگ ہیں. مثلا ایک کا نام میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑا سا اس کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر کسی کا نام جو ہے یہاں نوٹ کریں اس بات کو، کسی کا نام ہے خالد، ٹھیک ہے، اور وہ خالد جو ہے وہ ایک پرسن ہے، ایک جو ہے یعنی ایک بندہ ہے، ایک جو ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ خالد ہے. اب یہ خالد اور وہ آگے جو پرسن یا انسان ہے، یہ اس کا نام ایک الگ چیز ہے، ہاں، اور اس کا جو ہے وہ باڈی اور اس کا انسان ایک الگ چیز ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ اسم اور مسمى دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز ہیں؟ واللہ اعلم. لغت میں دونوں رائے موجود ہیں کہ اسم اور مسمى الگ الگ بھی ہیں اور اسم اور مسمى ایک بھی چیز ہیں لغت میں. لیکن اللہ کی ذات میں اللہ کا اسم اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، اس لیے کہ سبح اسم ربک الاعلی بھی ہے اور سبح للہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے. تو اللہ کے نام سے مدد مانگی گئی ہے، تو اللہ کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ اور جز ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ہاں باقی چیزوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اسم اور مسمى الگ الگ ہیں یا ایک ہیں،
لیکن وہ بھی کرنا مشکل ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اسم اور مسمى دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہوتا ہے۔ اب ایک کا انسان کا نام ہے خالد یا بکر یا زید، تو خالد بکر کون ہے بھائی؟ وہی ہے جس کا نام ہے، وہی ہے، الگ نہیں ہے۔ اب بولیں گے نہیں یار لفظ الگ ہے۔ اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا فرق کرنے کے لیے، اس کا نام فرق کرنے کے لیے، مثلا آپ ایک کاغذ لیں اور اس پہ لکھ دیں آگ۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کاغذ لے کے آئیں اور اس کاغذ کے اوپر جو ہے وہ آپ لکھ دیں نارن نارن نارن، یعنی نار۔ اب نار کا معنی عربی میں کیا ہے؟ آگ، اور آگ کیا ہے؟ جلاتی ہے۔ کیا اس کاغذ کو ہاتھ لگانے سے آپ کا ہاتھ جل جائے گا؟ کیا کاغذ کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ جل جائے گا؟ نہیں، وہ آگ ایک الگ چیز ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جل جائے گا۔ تو کہتے ہیں اسم ایک الگ چیز ہے اور آگے والی چیز ایک الگ ہے، کیونکہ ہم نار لکھ کر ہاتھ لگائیں گے تو اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، جبکہ اصل نار میں ہاتھ ڈال دیں گے تو ہاتھ جل جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ دنیا کی چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اسم اور مسمى ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کی ذات میں اسم اور مسمى جب ایک ہی چیز ہے تو اس بنیاد پہ جب ہم اللہ کی ذات کے لیے بولتے ہیں بسم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے، یہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اور اس میں فرق کرنا اس لیے ہے کہ اگر اس اسم کو ہٹا دیا جائے تو عربی زبان میں بن جائے گا باللہ، اور باللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ تو اس قسم کا فرق کرنے کے لیے لفظ اللہ اور با کے درمیان میں اسم کو لایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک چھوٹا سا نکتہ ہے، یہ نکتہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسم کا الف تھا، اس کو جو ہے وہ جب با کو ساتھ، یعنی عام جو لکھنے کا طریقہ ہے نا، اس کو اس طرح لکھا جائے گا، بے اسم فلان، بے اسم فلان۔ مثال طور پر عربی میں اگر لکھنا ہے تو یوں لکھا جائے گا بے اسم فلان، یعنی با اور الف اور سین یوں لکھا جائے گا، اس کو جو ہے یوں لکھا جائے گا با اور یعنی با الف سین نون۔ لیکن بسم اللہ میں با سین میم ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو با ہے نا، اس با کا شروع والا یہ جو ڈنڈا ہے، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا کر دیا جاتا ہے، بڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہ صرف رسم الخط ہے۔ قرآن مجید کا فاؤنٹ، قرآن مجید کا جو رسم عثمانی ہے، رسم الخط جو ہے، جو گزشتہ کلاس میں بات ہوئی تھی، اس میں بسم اللہ میں اسم کا الف نہیں لکھا جاتا۔ یعنی ویسے اب عربی میں لکھیں گے تو با الف با اور سین میم لکھا جائے گا، لیکن قرآن مجید میں جو رسم الخط ہے، جو رسم عثمانی ہے، اس میں با کے بعد الف نہیں لکھا جاتا، با کو سین کے ساتھ ہی ملایا جاتا ہے، اور یہ ایک لکھنے کا فاؤنٹ انداز ہے، نہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ جب ہم یہ پورا کر لیتے ہیں با اور اسم، تو اس کے بعد 3 چیزیں آتی ہیں، 3 نام ہیں، اور تینوں نام ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تینوں نام جو ہے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ 3 نام کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ، ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ اچھا، اس صورت میں اتفاق دیکھیے کہ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی ہے، اور جب سورت فاتحہ شروع ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ تینوں نام ہیں، الحمدللہ میں اللہ، الرحمن اور رحیم، وہاں پر بھی یہ تینوں نام اللہ کے موجود ہیں، اور بسم اللہ میں بھی یہ تینوں نام موجود ہیں، بسم اللہ میں بھی یہ تینوں نام موجود ہیں، اور اسی طرح جب سورہ شروع ہوتی ہے تو اس سورت میں بھی الحمدللہ میں اللہ، اور اگلی آیت میں الرحمن اور رحیم موجود ہے۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ عالم،
یہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کہا جاتا ہے، الالہ۔ عربی زبان میں اگر اس کو جوڑا جائے، تو یہ اللہ 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 تعالیٰ کا وہ نام ہے جو ذاتی نام ہے۔ یہ غالب رائے یہ ہے، اکثریت یہی کہتے ہیں مفسرین، لیکن نوٹ کریں واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ قرآن مجید کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو چند باتیں ہمیں غور سے کرنی ہیں۔ بنی اسرائیل میں اہل کتاب جو عرب نہیں تھے، یعنی عربی زبان ان کی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ان کا نام ہوتا تھا؟ عبرانی میں، سریانی میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی طرف بھیجے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے انبیاء ہی عرب میں آتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ سارے کے سارے عربی میں آتے رہے، نہیں، عبرانی میں آئے ہیں، سریانی میں آئے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی آئے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا باقی مذاہب پہ بھی ایک نظر دوڑائیں تو باقی مذاہب میں اب اسرائیل کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ اسرائیل کا معنی کہ اسرا کا معنی ہے بندہ، اور ایل اللہ کو کہا جاتے تھے۔ اب ایل، لاہوت، لاہو، اس طرح کے الفاظ عبرانی اور سریانی میں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ جب مریم علیہ السلام تنہائی میں تھیں اور ان کے سامنے فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ انی اعوذ بالرحمن، باللہ نہیں، بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر کوئی نیک بندہ ہے تو اس سے ڈر جا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تو مریم علیہ السلام جب پناہ مانگتی ہیں سورۃ مریم میں، وہاں پہ اللہ نہیں بولا، رحمان بولا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں کلام ہوا ہے، وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی انا اللہ لا الہ الا انا، فرمایا کہ اے موسیٰ میں وہ اللہ ہوں، اللہ انی انا اللہ۔ اب وہاں پر یہ ہے کہ ذرا اس بات کو نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو آپس میں کلام ہوا تھا، کیا عربی زبان میں تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی تھی؟ قرآن تو عربی میں ہے نا، قرآن تو عربی زبان میں ہے نا اس وقت، لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام آپس میں تھا وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، باقاعدہ کلام ہوا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، میں اس سے جو ہے وہ چارہ کاٹتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، لاٹھی ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے ڈال دیجئے، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ اب یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا وہ کلام انہی الفاظ میں تھا یا اللہ تعالیٰ اس کلام کو عربی میں بنا کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر رہا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام اسی زبان میں تھا، عربی زبان میں نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ جس رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا ہے اسی قوم کی زبان میں بنا کے بھیجا ہے۔
اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی طرف بھیجا تو عربی زبان میں بنا کے بھیجا، عربی زبان میں بنا کے بھیجا، لیکن پہلی قوموں کی طرف جو نبی آئے وہ انہی کے زبان میں آئے، اور انہی کی زبان میں اسرائیل بھی ہے، لاہوت بھی ہے، لاہو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا لفظ اللہ اگر اللہ کا ذاتی نام ہوتا تو یہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا؟ یہ اللہ اللہ ہمیشہ سے ہر قوم میں اسی نام سے ہونا تھا، جبکہ عربی میں تو اللہ موجود ہے، سریانی میں یا عبرانی میں ایل، لاہو، لاہوت ان الفاظوں سے موجود ہے، اور ان قوموں کی طرف بھی انبیاء آئے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی آتے رہے، حتیٰ کہ اسرائیل بذات خود ایل اللہ کا لفظ مراد لیا جاتا ہے کہ یہ لقب جو ہے یعقوب علیہ السلام کا ہے اور اس کا معنی عبداللہ ہے۔ تو واللہ اعلم، لفظ اللہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو، لفظ اللہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور لفظ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور لفظ رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو اللہ کی ذات کا کوئی اور نام ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت اس اسماء حسنہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء حسنہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب رائے یہی ہے کہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لیکن واللہ عالم، یہ جو باتیں میں نے آگے بیان کی ہیں، اس سے یہ اگر کیا جائے تو بالکل یہ ٹھوس فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں خود یہ نہیں کہا ہے کہ میرا نام اللہ ہے، یعنی میرا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ نے تو رحمان بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، اللہ بھی کہا ہے۔ جب بیان نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی آتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس کو عربی زبان کے اس جزر سے یا اس سے جوڑا جائے تو لفظ اللہ اصل میں نکلا ہوا ہے الالہ سے۔ الالہ کس سے؟ یہ نکلا ہوا ہے الالہ سے۔ الالہ، ال ہے اگ سے، اور الہ جو ہے یہ الگ سے ہے، الہ جو ہے یہ الگ سے۔ اب الہ میں یہ جو حمزہ ہے، جب اس کے شروع میں ال آ گیا، جب اس کے شروع میں ال آ گیا تو جب درمیان کے اس حمزے کو ختم کیا، یہ جب اس کے حمزے کو ختم کیا تو بن گیا اللہ۔ الالہ سے بن گیا اللہ، اور الہ جو ہے، الہ کا جو معنی ہے وہ ہے معبود ہونا، الوہیت ہونا۔ بسم اللہ، میں اس معبود کی پناہ مانگتا ہوں، معبود کی، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی مدد لے رہا ہوں، اس کی مدد لے رہا ہوں۔ بسم اللہ، جس کے آگے میں اپنی جبیں جھکاتا ہوں، جس کے آگے میں سجدہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری مدد لے رہا ہوں اپنے اس کام کو شروع کرنے میں، اس پڑھنے کو، اس کھانے کو، اس کو پینے کو۔ جب یہ نام اللہ سے مدد مانگی گئی تو اب اس اللہ کی اور بھی دو نام ذکر کر دیے گئے، اور وہ دو نام کون سے ہیں؟ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم، یہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں، یہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں، اور دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، یعنی ایک جگہ ہے جہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ ہے را، ہا اور میم۔ اور وہ کیا ہے؟ را، ہا اور میم۔ را میں یہاں لکھ رہا ہوں، را، ہا اور میم۔ یہ جو را، ہا، میم ہے،
اگر اس کو جوڑا جائے تو یہ بنتا ہے رحیم. کیا بنتا ہے؟ رحیم. راحم رحیم. اچھا رحم کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ رحم کس کو بولتے ہیں؟ ہم اپنی اردو میں یا اپنی ہندی میں بولتے ہیں رحم. یہ جو رحم ہے یا یہ جو رحم ہے، یاد رکھ لیں کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس کے بولا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ماں کے رحم میں ہے. اس جگہ کو ایک رحم بولا جاتا ہے. اور جتنا بھی انسانوں کا یا چیزوں کا آپس میں گہرا سے گہرا لنک ہے، تعلق ہے، سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ ماں اور اولاد کا ہوتا ہے. دنیا جہان کے رشتوں میں اگر کسی رشتے میں بے لوث محبت ہے، بغیر کسی چاہت اور مطلب کے اگر پیار اور محبت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ماں اور اولاد میں ہوتا ہے. اور وہ جو ماں اور اولاد میں محبت ہے، اس کا جو جوڑ اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ ملتا اس سے ہے کہ یہ بچہ ماں کے رحم میں رہا ہے، ماں کے رحم سے نکلا ہوا ہے. تو اس ماں کے رحم سے نکلنے کی بنیاد پہ وہ جو رشتہ ہے ان کا، اس کو رحمت سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اب وہ جو ماں اور اولاد کا رشتہ رحم کی وجہ سے بنا ہے، اس کو رحمت سا ایک لفظ بولا گیا اس اٹیچمنٹ پہ اور اس رشتہ داری پہ. اور پھر یہ رشتہ داری جب آگے آگے لوگوں میں پھیلتی ہے، بہن بھائی اور چاچے تائے اور سب میں، تو اس کو صلہ رحمی بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ صلہ رحمی. کہ وہ جو رحم والا رشتہ ہے اس کو آپس میں صلہ کر کے جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے انسانوں میں اس رشتے اور اس تعلق میں جو وہ شفقت اور رحمت اور محبت ہوتی ہے، وہ کمال درجے کی، وہ سب سے اعلیٰ درجے کی جو محبت ہے وہ اس ذات میں ہے جس کو رحمان بولا جاتا ہے. ہاں، وہ اس میں ہے جس میں رحمان بولا جاتا ہے. گویا کہ بسم اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ تو رحمان ہے اور تو رحیم بھی ہے. تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے. یعنی تیرا علاقہ اور تیرا لنک اور تیرا تعلق اور تیرا جو بندوں کے ساتھ ایک رحمت اور شفقت کرنے کا جو صفت ہے، اے اللہ اس صفت کے واسطے سے اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں. اور پھر یہاں پہ دو لفظ شمار کیے گئے ہیں، ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم. ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم. الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ میں نے پیچھے حضرت تھوڑی سی گفتگو میں پیچھے فرمایا ہے کہ مریم علیہ السلام نے جب پناہ مانگی تھی تو یہ فرمایا تھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. واللہ اعلم، رحمان جو ہے اس میں رحمت زیادہ پائی جاتی ہے، اور رحیم میں وہ رحمت ایک خاص رحمت ہے. اس میں ایک فرق یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمان جو ہے وہ دنیا میں ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بھی دے رہا ہے اور ہر کافر کو بھی دے رہا ہے. لیکن اللہ کی صفت رحیم جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور وہ قیامت والے دن کسی بھی غیر مسلم کو، کسی بھی مومن کے علاوہ کسی کے لیے رحمت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے. تو رحمان میں رحمت عام ہے اور رحیم میں رحمت خاص ہے. اور ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان میں وہ اللہ کی صفت ہے
جو اس کی ذاتی صفت ہے اس کا نام رحمان ہے، اور وہ صفت جب آگے لوگوں کے ساتھ اس صفت واقع ہوتی ہے تو تب اس صفت کا نام بن جاتا ہے رحیم۔ رحیم تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، جو میرا معبود ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جو میرا الہ ہے، تو میری مدد فرما، اس لیے کہ تو رحمان ہے، تیرے اندر صفت رحمت پائی جاتی ہے، بہت بڑی رحمت کی صفت پائی جاتی ہے، اور تیرے اندر جو ہے تیری رحمت آگے لوگوں کے اوپر بھی اثر انداز ہے، اور اس میں تو رحیم ہے۔ ویسے یہاں پہ ایک حدیث کا میں بات وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ عموماً ایک بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ بھی رحمت کرتا ہے، یہ بات مشہور ہے۔ 70 ماؤں کی رحمت اگر جمع کر لی جائے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن واللہ عالم ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی آیت ہے، نہ ہی کوئی ایسی حدیث ہے۔ ہاں جو حدیث ہے وہ اس انداز سے ہے، حدیث اس طرح انداز سے نہیں ہے، وہ ایک حدیث اور انداز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے یا 100 حصے ہیں، وہ ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں ہے، اور 99 حصے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آخرت میں ہوں گے اور جنت میں ہوں گے ایمان والوں کے لیے۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت یا پیار کرتا ہے، اس حدیث کی کوئی اصل یا بنیاد نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو جو ہے وہ پڑھنے کے بعد آگے جو ہے وہ ہم سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے میں خلاصہ کے طور پہ بیان کر دوں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے شیطان مردود سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا کی گئی ہے اور مدد مانگی گئی ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے آگے چلوں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو صفات ذکر کی جاتی ہیں، اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ اور واسطہ دیتا ہے۔ وسیلہ اور واسطے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ، تو اپنے رحمت، رحمان اور رحیم ہونے کے وسیلے سے میری مدد فرما۔ یعنی انسان جب کہتا ہے، میں اب مثال دے کہتا ہوں، کسی کے انسان بات کرنا چاہے نا کہ بھائی تو بڑا سخی ہے، تو مجھے یہ چیز دے دے، تو بڑا نیک بندہ ہے، فلاں کام کر دے، یہ جو صفت ہوتی ہے وہ گویا کہ انسان کے لیے ایک وسیلہ بن رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کی صفات کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ایز اے وسیلہ کے دینا ہے، واسطے کے طور پہ دینا ہے۔ اور آگے سورۃ فاتحہ میں ہم اس وسیلہ اور واسطے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کون کون سا جائز ہے اور کون کون سا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ ہے تھوڑی سی بات جو تعوذ پہ اور بسم اللہ پہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد عملی طور پہ ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے اور اس کو آگے ہم نے چلنا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کل کی کلاس میں پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ تھوڑا تھوڑا ہو کر آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ آپ اس میں پریشان نہ ہوں کہ بھئی اتنے ٹائم میں 2 گھنٹوں میں صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ دین اسلام کا سیکھنا بھی ایک عبادت ہے، قرآن مجید کا سیکھنا بھی ایک عبادت ہے،
اور یہ ہم سیکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ایک ایک حرف پہ ہمارے لیے وہ جو 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اللہ اس 10 نیکیوں کو بھی بڑھا چڑھا کے یضاعف لمن یشاء. جب انسان سیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اس لیے ان باتوں کا یاد رکھنا ایک ہر مسلمان جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے، اور آہستہ آہستہ جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو یاد رکھنے کے لیے آسان ہوگا. نہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں اور یاد جو ہے وہ کچھ نہ ہوتا رہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی، اور اللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو یاد کر کے ان پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج میں یہیں پہ اور اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس سے ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جو آپ لوگوں کے سامنے نمبر آ رہا ہے اس پہ سوال آپ میسج بھی بھیج سکتے ہیں اور ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں. کہ اللہ کے نام کا ذکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 100 بار اللہ کو کوئی خاص نام پڑھ کے دعا کرنا وغیرہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرنا ہے نا، کوئی اگر انسان کہہ دینا اللہ 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 اللہ، تو یہ اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے اس انداز سے جس طرح اللہ نے خود کہا ہے، اور وہ انداز ہے کہ انسان کہے لا الہ الا اللہ، یا یہ کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ، یا استغفر اللہ، یا الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ اللہ کا ذکر ہے. اگر انسان کہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہ 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 اللہ، یا رحمان 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 رحمان، یا رحیم رحیم رحیم، تو یہ کلام پورا نہیں ہے، یہ وہ جملہ اور سینٹنس پورا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ اللہ کہہ کے میں اللہ کو مان رہا ہوں یا اللہ کا انکار کر رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ مجھے معاف فرما دے، یا نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں. کیا میں کہنا چاہتا ہوں؟ وہ جملہ پورا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح جس طرح کہ اللہ یا اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اور یہ کہنا کہ کوئی نام 100 دفعہ پڑھ کے کوئی خاص دعا کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک بار بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے اور 100 دفعہ بھی کی جا سکتی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں الگ الگ جو ہے وہ چلتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص نام 100 دفعہ پڑھ کر دعا کی جائے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بیان کرنے والے اکثر قصہ کہانیاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ قصہ کہانیاں کے لوگ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، فلاں نام اتنی دفعہ لکھ لو یہ ہو جائے گا، فلاں نام اتنی دفعہ بول لو یہ ہو جائے گا. اور وہ لوگوں کی وہ دکھتی رگ جو ہوتی ہے نا، جو پتہ ہے آج کل لوگ کس پہ پریشان ہیں، لوگ مالی طور پہ پریشان ہیں، لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ یہ چند ایک پوائنٹس ہیں وہ انہی کو نوٹ کریں گے. یہ 1000 دفعہ پڑھ لو تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ 1000 دفعہ پڑھ لو، یعنی گویا کہ وہ جو دکھتی رگ ہے نا اسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ وظیفہ اور وظیفہ اور یہ وظیفہ اور وہ وظیفہ. حالانکہ اصل مقصد جو تھا اللہ کو یاد رکھنے کا، وہ اذکار، وہ دعائیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یا قرآن مجید کی براہ راست تلاوت کرنا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. ان کو چھوڑ کے حیرانگی آتی ہے بہت سے لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ انہیں یقین اتنا نہیں ہوتا،
جتنا فلانا بابا اور فلانا یہ اور فلانے نے یہ کہا، یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو. بھائی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے. تو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لو. یہ نہیں ہوگا کہیں گے لو جا کے یہ والے الفاظ 1000 دفعہ پڑھ لو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. لوگ کہیں گے واہ واہ فلانے نے مجھے وہ کر دیا. یاد رکھ لیں حاجتیں ان کی بھی پوری ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں جو بتوں کے آگے جبین جھکاتے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ دنیا نجات یعنی فلاح اور کامیابی کا گھر نہیں ہے. یہاں پہ صرف امتحان ہے. یہ دیکھا جائے گا جب اللہ کے ہاں جائیں گے کہ کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. یہ ایک ٹیکسٹ میں سوال آیا ہے یوٹیوب پہ کہ اگر ہم شروع میں تعوذ پڑھنا بھول جائیں تو کیا درمیان میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں شروع میں بھول جائیں تو اب درمیان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب انسان کو اپنی قرات جاری رکھنی چاہیے جہاں پر بھی ہے. یہ ہے کہ انسان کو شروع میں پڑھنا چاہیے، اور اگر انسان اس میں تلاوت کو روک کے دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھ کے پھر بسم اللہ کر کے تلاوت شروع کر دے تو بھی جائز ہے، لیکن اصل جگہ اس کی جو ہے وہ شروع میں ہے. اللہ تعالیٰ ذائقہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.